ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلبنا ونورنا ونور ديننا ونور عيوننا ونور قرة أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور مطلوبنا ونور مقصودنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حبه بعد الخدا وزوجته كسر مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ وجلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سرور عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی برگاہ ناز کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اللہ پاک کے فضل و کرم فضل و احسان کے ساتھ ہم لوگ جمعہ شریف کی حاضری کے لیے مسجد پاک میں حاضر ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا دن بیٹھنا جمعہ شریف کی حاضری کے لیے آنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قدوسیت کے اندر قبول فرمائے جو چند باتیں کی جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مالک کائنات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال کے حوالے سے یہ اسلامی دوسرا مہینہ چل رہا ہے جسے سفر المظفر کہا جاتا ہے اور آج کی جمعہ کی گفتگو کا موضوع بھی اسی سفر شریف کے حوالے سے ہے یہ عرب کے جاہلانہ دور سے لے کر آج تک یہ باتیں مشہور چلی آ رہی ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی اچھا کام کرو گے تو اس کا
رزلٹ اچھا نہیں جائے گا۔ یہ توہماتی عقیدہ بن گیا ہے، ذہن کے اندر یہ بات اس طرح پکی اور پختہ ہو گئی ہے کہ جو ایک معاشرہ کہہ دیتا ہے وہ دل کے اوپر ذہن کے اندر لکھی جا چکی ہے، اور پھر یہ جوانوں کے اندر بھی آتی ہے اور یہ سینہ بسینہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ شادی توڑ نہیں سکتی۔ یہ کہا جاتا ہے سفر کے مہینے میں جو کاروبار شروع کیا جائے تو وہ کاروبار کے اندر اس طرح کی وسعت نہیں آتی جس طرح کے باقی مہینوں کی بنسبت آتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا ہو تو اس سفر کے مہینے میں تم سفر بھی نہ کرو، کہیں جاؤ بھی نہیں، کہ اگر جاؤ گے تو رستے کے خطرات، رستے کی پریشانیاں، رستے کی تکلیفیں، رستے کی مصیبتیں اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے جو عرب کا جاہلانہ دور تھا، جاہلانہ رسمیں تھی، اس دور کی یہ ساری باتیں چلی آ رہی ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا کائنات پہ قربان جائیں رحمت دو عالم کی تربیت پہ، قربان جائیں اس محبوب عالم کی زندگی پہ کہ جس کی زندگی کے اندر ایسی کوئی خرافات نہیں تھی، قربان جائیں اس محبوب عالم کی، اپنے صحابہ کرام کی جو تربیت کر رہے ہیں اس پہ کہ میرے کریم آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ لا سفر ولا عدوہ ولا طیرۃ ولا حاما، میرے صحابہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر یہ چیز پھیل گئی ہے کہ بھائی سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، بھائی ایک بندے سے بیماری دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، بھائی یہ بدشگونی کے جو افعال کیے جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، میرے صحابہ یہ مسلمانوں اور مومنوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اس سے بھائی میری تعلیمات اس چیز سے پاک ہے کہ بھائی یہ ذہن کے اندر خیال آ جائے، یہ سوچ آ جائے، بندہ یہ کہتا پھرے کہ بھائی اب سفر کا مہینہ ہو گیا ہے شروع تو میں کاروبار شروع نہیں کروں گا، بندہ یہ کہتا پھرے کہ اب بھائی اس مہینے کے اندر میں اپنے بچوں کی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، یا کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کروں گا۔ اے میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ تعلیمات جو مجھے میرے مالک کی کائنات نے عطا فرمائی ہیں، ارے وہ تعلیمات جو مجھے قرآن مجید کی نسبت سے ملی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب جاہلانہ دور تھا، عرب معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر لوگ برے فعال نکالا کرتے تھے۔ برے فعال کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر آ کے یہ جو الو پرندہ ہوتا ہے یہ چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا تو لوگ کہتے کہ بھائی آج کے دن ہمارا تباہ و بربادی کا دن ہو سکتا ہے، آج کے دن جو ہے ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ ہماری چھت کے اوپر الو آ کے بیٹھ گیا ہے، اور الو کا بیٹھنا یہ نحوست کو لے کے آ سکتا ہے، اس وجہ سے آج کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اب میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا بلا دیا رہتا ایسی بدشگونیاں، ایسی بدفعالیاں اور ایسی ہر قسم کی سوچ یہ غلط ہے، یہ وہ تعلیمات نہیں ہے جو میرے کریم آقا کائنات کی تعلیمات ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو آج کے دن یہ آخری جمعہ ہم سفر شریف کا پڑھ رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا میرے کریم آقا کائنات کے دور مقدس کے اندر۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم تھا، یہ حضور کے بیٹے تھے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم کا
حضور کی زندگی کے اندر بچپن میں ہی وصال ہو گیا، آپ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے تھے فوت ہوتے ہیں، وصال کرتے ہیں، اس دن چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اس دن چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اور رات کو چاند کو گرہن لگی، جب صبح ہوتی ہے تو سورج بھی گرہن۔ اب صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، باتیں ہونے لگی کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں، وصال کیا ہے۔ اس کے غم کے اندر چاند اور سورج افسوس کر رہے ہیں، یہ باتیں ہونے لگی۔ ادھر میرے کریم آقا کائنات موجود تھے، ان کی تربیت کا انداز بڑا کمال تھا، آج کی تربیت نہیں تھی، وہ حکمت بھری تربیت تھی، وہ محبت بھری تربیت تھی، وہاں سے پیار جھلکتا تھا، وہاں سے محبتیں بانٹا جاتی تھی، وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا کائنات نے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو بلا لیا۔ میرے کریم آقا کائنات ارشاد فرمانے لگے، میرے صحابہ، یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور کسی بشر کی موت اور حیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی انسان کی موت اور زندگی کے ساتھ یہ نہیں ہے کوئی مر گیا ہے تو چاند گرہن لگ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہو گیا ہے یا پیدا ہوا ہے تو چاند کا گرہن ختم ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ چاند اور ستارے، یہ سورج مالک کی کائنات کی دو نشانیاں ہیں، اور ان دونوں کا کسی انسان کی موت اور حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے صاحبزادے ابراہیم کا دنیا سے جانا اور دنیا میں آنا، یہ سارا میرے رب کے حکم سے ہے، یہ سارے کا سارا میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو صاحبان زیادار اسی طرح اپنی ذات کے اندر، اپنے عدل کے اندر نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت منحوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو نحوست والا کرتی ہے تو وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اب مثلا یہ بات مشہور ہے کہ بھائی سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، کیوں؟ باقی اسلامی مہینے، یہ سفر کے مہینے کا نام پورا سفر المسافر ہے۔ اسی طرح محرم الحرام ہے، محرم الحرام کا مطلب ہے حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مقام و مرتبے والا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسے کہا جاتا ہے رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ، شانوں والا مہینہ۔ اسی طرح شعبان المعظم ہے، اس کا بھی مطلب ہے عزتوں والا مہینہ۔ لیکن سفر المظفر جب کہا جاتا ہے تو مظفر کہتے ہیں کامیابی کو۔ اسلامی مہینے کے حساب سے، اسلامی نام کے حساب سے جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ کامیابی والا مہینہ رکھا گیا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کیا خیال آتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر نحوستیں آ رہی ہیں، اس مہینے کے اندر یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر بیک گراؤنڈ ہسٹری کو تھوڑا دیکھا جائے تو یہ پیچھے سفر کے مہینے سے پچھلے 3 مہینے لگاتار، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور عرب معاشرے کے اندر دور جاہلیت ہونے کے باوجود ان مہینوں کے اندر یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ جب یہ 3 مہینوں کی بریک ہوتی تھی اور اس 3 مہینوں کی بریک کے بعد یکدم لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملتا تھا، اور ان کا شعار تھا، ان کی عادت تھی، عرب معاشرے کی لوگوں کی جاہلانہ رسمیں تھی کہ اپنی لوٹ مار کر کے، جنگیں کر کے اپنا وقت جو ہے وہ پاس کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی کا کاروبار زندگی چلایا کرتے تھے۔ اب 3 مہینے ختم ہوئے، آگے آیا سفر۔ سفر میں عربی کا مقولہ بن گیا سفر المکان، کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، صفر کر دیتے ہیں، بالکل مائنس کر دیتے ہیں۔ یہ ان
جب چیز مائنس ہو گئی، ختم ہو گئی، صفر ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس کے اندر یہ چیزیں لانا شروع کر دی کہ یہ چیز نحوست والی ہے۔ جب بالکل صفر ہے، بالکل ختم ہے، بالکل اس کے اندر کوئی چیز آ نہیں رہی ہے، تو پھر یہ نحوست والا مہینہ ہو گیا۔ اور اپنی اصل چیز پہ توجہ نہ دی کہ ہماری اس میں اپنی غلطی کتنی ہے کہ ہم لوگ خود اس مہینے کے اندر نکل کر لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں، راہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اپنے اصل چیز پہ توجہ نہ دی، مہینے کو نحوست والا کہنا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا کائنات تشریف لائے، فرمایا اصل چیز لا سفر، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں، ولا تجارت ولا حقا، نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، نہ ہی کوئی برے فعل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نحوست والا کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے اپنے اعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور دلیل کے طور پہ یہ بات سنیے، اسی حوالے سے جنگ ہو جائے دونوں طرف نقصان ہوتا ہے۔ مخالف سمت میں اگر کافر ہے تو کافروں کی بھی لوگ مر رہے ہیں، اور مقابلے میں مسلمان مومن بھی شہید ہو رہے ہیں۔ جنگ کا یہ بدیل رہا ہے، ہر جگہ جنگ جہاں بھی ہوئی ہے سلو کی بغیر، وہاں پہ یہ نقصان ہوا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ سوچتے ہم کس طرح ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کی جائے یا کوئی بھی اچھا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے نحوستیں آ سکتی ہیں۔ اب جنگ ایک غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے، پریشانی کا موقع ہے۔ لیکن میرے کریم آقا کائنات سید الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خیبر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ جنگ کڑاکے کی ہوتی ہے اور بڑی گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ اللہ کریم اپنی جناب خاص سے مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، مسلمان ہو گئے کامیاب۔ کریم آقا کائنات غزوہ خیبر سے اب واپس مدینہ شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ اس دور کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو عورتیں بھی ساتھ ہوتی تھی، مرد بھی ساتھ ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپسی بھی تشریف لا رہے ہیں، رستے میں پڑاؤ کیا، رک گئے رستے کے اندر۔ جب رستے کے اندر رکے میرے کریم آقا کائنات نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں میرا نکاح حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اپنے بندے بھی شہید ہیں۔ کریم آقا کائنات سید الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں رستے کے اندر میرے نکاح کا ولیمہ ہوگا۔ میں نے جو نکاح حضرت حفصہ سے کیا ہے، جنگ سے واپسی پر اس کا ولیمہ یہاں رستے میں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، دیکھیں، سوچیں کہ جنگ ایک مشکل وقت ہے، غم کا وقت ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ کریم آقا کائنات کی تعلیمات کیا بتاتی ہیں؟ فرمایا لوگوں یہ مشکل غمی پریشانی کا ہونا اس کو دوسرے معاملات کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اگر معاملات دوسرے کرنے ہیں، کسی نے کاروبار کرنا ہے، ضرورت ہے تو وقت ہونے پر کاروبار کرے۔ کسی نے نکاح کرنا ہے اور دوسرے قریب کے کسی گھر میں اگر فوتگی ہو گئی ہے تو اپنا سادگی کے ساتھ نکاح کرے۔ بے شک ہماری اپنی غلطیاں ہیں، غلطیاں ہماری یہ ہیں کہ ہم لوگ نکاح کے اوپر طرح طرح کی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہیں، اور اس بے حیائی اور فحاشی کو تھوڑا آگے لے جانے کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ سبب بناتے ہیں کہ ہمارے قریب کے اندر، پڑوس کے اندر فوتگی ہو گئی ہے۔ وہاں تو نکاح ہوتے تھے سادے، دو گواہ بٹھائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب و قبول کروا دیا۔ ہماری حالات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی فحاشی کرنی ہوتی ہے، ہر طرح کی اوریانی کو دکھانا ہوتا ہے، ہر طرح کی بے حیائی کو جو ہے وہ مد مقابل لے کے آگے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو پریشانیاں زیادہ بن جاتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ جنگ سے واپسی میں میرے کریم آقا کائنات کرتے بھائی اس نکاح کا جو میں نے حضرت سیدہ حفصہ سے کیا ہے اب ولیمہ رستے میں ہوگا۔ تو تعلیمات نبوی یہ بتاتی ہیں کہ کسی غمی کو خوشی سے نہ جوڑا جائے۔ وقت آ گیا ہے تو نکاح کر لیا جائے، وقت ہے تو کاروبار کر لیا جائے، اور اس کا پورا توڑ چلنا یہ کسی
کسی وقت کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا توڑ نہ چڑھنا کسی وقت کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ اور اپنے عمل کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کا نامہ اعمال، اس کا اپنا عمل، طائرہ اس کا بدشگون، فی عنقہ اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن وہ جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال خود دیکھ رہا ہوگا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اسے کہا جائے گا کہ جو تیرا نامہ اعمال تیرے گلے کے اندر موجود ہے اب اسے اپنے ہاتھوں میں لے کے خود پڑھ، اور اس دن اس کے لیے اپنا نامہ اعمال حساب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے جو اسے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنے ہی عمل اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ذات، کوئی بھی جانور، کوئی بھی وقت اپنی ذات کے حساب سے برا اور بدفعل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے، نیکی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ فَمِنَ اللَّهِ، اس پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے، جو تیرے ساتھ برا ہوتا ہے، بھلا نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ فَمِنْ نَفْسِكَ، تیرے اپنے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے، جسے تو کرتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ تجھے برائی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ جو آیت پاک میں نے قرآن مجید کی خطبے کے اندر پڑھی، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محبوب آدم آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، انسان کو کوئی بھی مشکل وقت نہیں پہنچتا مگر وہی پہنچتا ہے تو اس کے لیے اس کے رب نے لکھ دیا ہے، جو تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ جو تقدیر ہے، یہاں تقدیر اور تدبیر دو چیزیں ہیں۔ ایک تقدیر ہے، تقدیر کا علم مالک کائنات کو ہے، اور ایک تدبیر ہے، تدبیر احتیاط کو کہتے ہیں۔ یہ انسان تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان تدبیر کر سکتا ہے، احتیاط کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت انسان یہ مشورہ کر سکتا ہے، سوچ کر سکتا ہے میں یہ کام کرنے لگتا ہوں، لگ رہا ہوں، ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جب فیصلہ کر لے تو پھر تقدیر کا فیصلہ اپنے مالک پہ چھوڑ دے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل اپنے رب پہ کرے، بھروسہ اپنے رب بھی کرے۔ اگر انسان کی قسمت اچھی ہوئی، محنت اچھی ہوئی، اس کے تعلقات معاملات اچھے ہوئے، مالک کی کائنات پھل اچھا دے گا۔ اگر محنت نہ ہوئی، اگر اس کے اندر تعلقات معاملات اچھے نہ ہوئے، جتنی اچھے وقت کے اندر وہ نکاح کیا گیا، جتنے اچھے وقت کے اندر وہ کاروبار شروع کیا گیا، انسان اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اس جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اس کے حوالے سے آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، آخری بات سفر کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور 13 تیزی کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، اور یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشش کیا کریں آقا کائنات کا نام نامیہ کو محبت کے ساتھ چھوٹ کے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مشہور ہے، بالکل من گھڑت بات ہے کہ آقا کائنات کو سفر کے پہلے 13 دنوں کے اندر جو ہے وہ بخار لاحق ہو گیا۔ آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ یہ بات بالکل من گھڑت ہے، اور یہ جب سفر کے پہلے 13 دن آئے تو حضور کی بیماری شدت اختیار کر گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس سفر کے آخری دنوں کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بخار ہوا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بات بالکل من گھڑت ہے کہ جب سفر کا آخری بدھ آتا ہے، آخری بدھ آیا تو آقا کائنات اس بدھ
اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اس نے صحت فرمایا کہ آقا کائنات اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور صحت کا حسن فرمایا اور باہر سیر کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے. یہ بھی بالکل بات بدل ہے، بلکہ جب آخری سفر کے دن آئے تو ان آخری سفر کے دنوں میں آقا کائنات کی بیماری نے شدت اختیار کی، آپ زیادہ بیمار ہو گئے. اور آقا کائنات صلی اللہ، اگر یہ بات مان لی جائے کہ چونکہ آقا کائنات اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ سفر کا مہینہ خراب ہے، نحوست والا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے ربیع الاول شریف کے مہینے کے حوالے سے؟ اس مہینے میں تو آقا کائنات دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. کیا سوچیں گے آپ اس مہینے کے حوالے سے جس مہینے کے اندر قربانیاں کی جاتی ہیں، چڑیاں چلا دی جاتی ہیں، ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ بھی جدائی ہے. پیر صاحبان زیباکار، ہر وہ بات جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو ہمیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. اور ایسی باتیں سوچنا، خیالوں کے اندر لے کے آنا، عقائد کا جو ہے وہ ناپختہ ہونا ہے. عقائد کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہی بات آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر چیز کے اندر، یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہر چیز کے اندر، چاہے وہ ذات ہو، کوئی بندہ ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے دن ہو، اپنی ذات کے حوالے سے وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور دوسری بات، حقیقی مؤثر حقیقی، کسی چیز کے اندر حقیقتاً تأثر کرنے والی ذات وہ مالک کائنات کی ذات ہے. اگر مالک کائنات چاہے بیمار کو شفا عطا فرما سکتا ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کے دوائی لیتا ہے، ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ایک دوائی لے رہا ہوں، دوائی مجھے فائدہ نہیں دیتی ہے. دوائی فائدہ تب دے گی جب مالک کی کائنات کا حکم ہوگا. میں کسی بندے بزرگ پیر کے پاس جا کے دم کروانے لگا ہوں، حقیقت حال کے اندر مجھے دم اس وقت تک اثر نہیں دے گا جب تک میرے مالک کی کائنات کا حکم نہیں ہوگا. مالک کی کائنات یہ بات ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر یہ بات بھی بتانے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. ہم لوگ دربارانے اولیاء میں حاضری دیتے ہیں تو وہاں حاضری کی بھی کچھ حالات ہیں. وہاں حاضری دینے کے لیے بھی اپنی طرف سے خرافات نہیں بنانی چاہیے. اپنی طرف سے مثلاً ہماری عورتیں اس معاملے میں بہت جاہل ہیں، انہیں علم نہیں ہے. وہاں جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا کپڑا لیا، مثلاً بہت سے درباروں میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا کپڑا لیا، اس کپڑے کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا، پتھر کو درخت کے ساتھ باندھ دیا. بھائی میں یہاں پتھر کے اندر، گھرگھنٹی کے اندر پتھر رکھ رہی ہوں، مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ بچہ مل جائے. بالکل غلط بات، بالکل عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے. صاحبان زیباکار، یا جب کوئی عورت کہیں دربار پہ جانے لگی، سادہ سا طریقہ ہے، بالکل سادہ سا. وہاں جانے کے بالکل سادہ طریقہ یہ ہے، وہاں بندہ اگر عورت جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو پردے میں جائے گی، اور مزار شریف سے کم و بیش 7 ہاتھ، یہ ہاتھ ہے ایک، 7 ہاتھ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے اپنی دعا کر سکتی ہے، عربہ کر سکتی ہے. اور اگر وہاں دعا کرنی ہے تو دعا کا طریقہ کار یہ ہوگا، پروردگار عالم تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے. یہ بندہ بزرگ تیرا نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کے صدقے، اس بزرگ کے صدقے میری یہ بخش، میرا مشکل کام حل ہوگا. تو اللہ کریم اس بزرگ بندے کے صدقے قبولیت جلدی فرماتا ہے. تو یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے. کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ذات، کوئی بھی وقت، کوئی بھی مہینہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے پیچھے مؤثر حقیقی ذات اللہ پاک کی ذات نہ ہو. تو یہ عقیدہ اپنے ذہن کے اندر، یہ چیز اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے، ہمیں بھی پتہ چلے. اور غلط قسم کی جتنی چیزیں ہیں، مثلا کہیں دربار میں جا کے اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی بندہ وہاں جا کے اس نیت سے چراغیں اور لالٹینیں جلاتا ہے کہ اس وجہ سے اس بزرگ کو، اس قبر والے کو فائدہ ہوگا، بالکل غلط ہے. بھائی ہم وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ وہاں جانے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ بھائی وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی جائے اور وہاں اس بزرگ کو ایک
ان چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. پروردگار یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو کریم مالک ہے، نیک بندوں کے صدقے جس طرح ہم نے پچھلے جمعے میں گفتگو کی تھی کہ بھائی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ بڑے کمال کے بندے ہوتے ہیں. تو جب وہ کمال کے بندے ہوتے ہیں تو رب کا قرب بھی رکھتے ہیں، اور جس کو رب کا قرب زیادہ ہوتا ہے مالک کائنات ان کی باتوں کو مانا کرتا ہے، ان کی سفارشات کو مانا کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک دو باتیں عرض کروں گا.